وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی عام الوفود کے حوالے سے ہم مختلف وفود کی آمد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ٹاپک ہے عذرا اور بلی کا وفد، یہ پیج نمبر 340 میرے پاس ہے۔ صفحہ 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا، اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی اسے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں یہ بلا ہے، بلا کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ اب یہ جو وفود کے حالات اگر آپ دیکھیں نا، تو اس میں آپ کو بس یہی نظر آئے گا کہ ہر ایک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات، ان کے جو عقائد تھے، عادات و اطوار تھے، اس کے مطابق ڈیل کیا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو۔ جس میں اب یہ لوگ جو ہیں یہ کاہنوں کے پاس جاتے، قسمت کا حال پوچھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اسپیسیفکلی منع کیا، کیونکہ وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو آستانے وغیرہ بتوں کے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس سے بھی منع کیا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نام کے علاوہ جو کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو جن جن جگہوں سے آنے والے لوگوں میں جو جو غلط عقائد اور غلط ان کے اعمال تھے، ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع فرماتے جا رہے ہیں اور ان کی تربیت کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنو اسد بنو خزیمہ کا وفد، ابھی مختلف قبائل ہیں نا، ان کے نام ہے۔ 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی بھی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے صلح کا پیغام ہے۔ مطلب تھوڑا سا نا جیسے احسان جتلانے والا ان کا رویہ تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو سورۃ الحجرات میں ہیں، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان جتایا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ یعنی اسلام اگر کوئی لے آتا ہے، کوئی ایمان لے آتا ہے، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے نا اس کے اوپر۔ یہ تو نہیں کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جتلایا جائے کہ آپ نے تو کسی کو بھی نہیں بھیجا، دیکھیں پھر بھی ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ تو اپنی ہدایت پہ تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے نا، احسان جتلانے والا رویہ نہیں ہونا چاہیے، تشکر کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ آیات نازل کر کے ان کی کریکشن کی گئی۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا۔ ابھی بھی ہوتا تھا نا، جو وفود ہوتے تھے وہ پھر آ کے پوچھتے بھی تھے کہ بھی ہمارے ہاں یہ طریقے، یہ عقائد رائج ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈنس دے دیں۔ مثلا فالگیری کے لیے چڑیا بھگانا، ان میں ہوتا تھا نا کہ پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے کہ اگر دائیں طرف اڑ کے جا رہا ہے تو کام صحیح ہے یا کر لو، بائیں طرف اڑ کے جا رہا ہے تو نہ کرو۔ اس طرح کے ان کے مختلف قسم کے فالگیری تو بہت زیادہ تھی، اور یہ پانسے اور قسمت کے حال، ان میں نجوم، اس میں بھی بہت وہ لوگ آگے تھے اور کافی اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو فالگیری کے لیے چڑیا بگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیے۔ کاہن جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح نجومی ٹائپ ہی ہوتے تھے، جس طرح کوئی شیاطین وغیرہ کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے تھے اور ان سے پھر وہ لوگوں کو باتیں بتاتے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ جتنے بھی اس طرح کے اعمال ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جبت، طاغوت، یہ ان
چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب جو بھی اس طرح کے ضعیف جس سے انسان کا عقیدہ ہو یا ضعف الاعتقادی والی یہ سب باتیں ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارا ایمان تو یہ ہے نا کہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ یہ ہاتھ دکھانا، فالگیری کرنا یا پرندے اڑانا یا جس طرح یہ لوگ تیر پھینک پھینک کے مختلف فال نکالتے تھے، ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے. رمل جو ہے نا یہ جیسے زمین کے اوپر نا کیسے ڈاٹس ڈال کے اور لائنیں ڈال ڈال کے نا اس سے بھی یہی کرتے تھے کہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے کہ کیا ہوگا آگے اس طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی اسے جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا تو محال ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی تھے، مینشن تو نہیں کیا، ان کو اس چیز کا علم تھا، لیکن اب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ان کے علم کے مطابق کسی کا علم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو ویسا تو ہو نہیں سکتا. اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور عالم الغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع ہی فرمایا کہ یہ کام مت کرو، کیونکہ اسلام کی ہماری جو شریعت ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں بالکل منع فرما دی گئی ہیں. اس وفد نے چند دن ٹھہر کے فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا. اسے تحائف سے بھی نوازا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا اس میں بڑی مہمان نوازی بھی نظر آتی ہے، بہت فراخ دلی بھی نظر آتی ہے. یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی آتا اور کوئی اس قسم کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراض ہو جاتے. سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ہی طریقہ کار رکھا ہوا تھا، تحفے تحائف دے کے اچھی طرح سے ان کو سمجھا کے ان کی گائیڈنس کر کے اچھی طرح سے ان کو بھیجتے تھے. بعض کے ساتھ اپنے صحابہ کرام بھی روانہ کرتے تھے جو جا کے ان کو اور سمجھاتے تھے. تجیب کباب، تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے. یہ لوگ اپنے قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے وہ لے کر آ گئے، یعنی فقراء کو دینے کے بعد ان کے جو صدقات بچے تھے وہ ساتھ لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا کہ انہوں نے مطلب ایک اچھا کام کیا کہ ہمارے فقراء ختم ہو گئے ہیں تو دوسروں کو دے دیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک طرح سے تعریف کی اور نصیحت بھی کی، سمجھا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے. سینہ ایمان کے لیے کھل جانے کا مطلب یہ کہ پھر دین کی باتیں، اسلام کی باتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، ان پہ دل بوجھل نہیں ہوتا، انسان شوق شوق سے ان کو سیکھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں وہ خیر اور بھلائیاں اور برکتیں نظر آتی ہیں، پھر وہ اور آگے جاتے ہیں. تو جن کا دل بوجھل ہوتا ہے وہ یعنی اس خیر سے محروم ہوتے ہیں کہ جن کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی یا سن کے ان کو مشکل لگتا ہے یا اس پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں کیونکہ دل صاف نہیں ہوتا، نیت صاف نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ اگر کسی کو دین کی سمجھ بھی مل جائے اور پھر اس کے لیے اس کا شرح صدر ہو جائے اس دین کے احکامات کے لیے. یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا. آپ دیکھیں ان کو کتنا لگن تھی نا کہ قرآن بھی پتہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی پتہ چلے. پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا. یعنی تحفے تحائف دینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سے سب سے کم عمر ہے. یعنی جیسا ہوتا نا پیچھے جہاں پہ وہ قیام کر رہے تھے کہ ہم نے چھوٹا سا ایک لڑکا ہے اس کو وہاں پہ رکھا ہوتا تھا سامان وغیرہ کی حفاظت یا اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی بھیجو. ابھی بھی سننے والی بات ہے. وہ آیا تو عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری بھی ضرورت پوری کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ جواب سنیں اس کا. اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا، کیسی دانش مندی ان کی اور کیسی حکمت
کہ انہوں نے کتنی زبردست چیز مانگی، نبی کے پاس آنے کا موقع انہوں نے ضائع نہیں کیا، مغفرت مانگ لی اللہ سے کہ آپ دعا کر دیں کہ مجھے بخش بھی دے، مجھ پہ رحم بھی کر دے، میرے دل کو غنی بھی کر دے، یعنی انہوں نے آخرت جو تھی اپنی وہ مانگ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے ہی تحفے کا حکم دیا، چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا، زمانہ ارتداد میں بھی نہ صرف اسلام پر ثابت رہا، یہ بعد میں فتنہ ارتداد ہوا تھا نا، اکثر لوگ مرتد ہو گئے تھے جو پہلے اسلام لے آئے ہوئے تھے، لیکن یہ اس میں بھی اپنے اسلام پر قائم رہا، کیونکہ ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم و بخشش کی اس کے لیے فرما دی تھی، بلکہ اپنی قوم کو بھی واضح نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر ثابت رہی۔ فتنہ ارتداد بھی کافی شدت پکڑ گیا تھا نا، لیکن اس نے یہ کیا کہ خود بھی ثابت قدم رہا، قوم کو بھی سمجھاتا رہا۔ تو دیکھیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دیکھیں کہ کیسی باریک بینی اور کیسے ہر چیز پر نظر رکھتے تھے کہ سب کو تحائف دی ہیں، اس گروپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا، جو رہ گیا چاہے چھوٹا بھی ہے عمر میں اس کو بھی بلایا، اور وہ بھی پھر کیسا خیر کا باعث ہوا وہ شخص اپنی باقی لوگوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیلنگز تھی نا تمام وفود کے ساتھ، اس میں بھی اس طرح کے بہت سے لیسنز ملتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون عمارت میں آگے ہے کون پیچھے ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں، اپنی بخشش اور رحم، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی اس سے، سبحان اللہ۔ بنی فزارہ کا وفد، یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا، 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ اصل میں جو وفود کا سلسلہ ہے نا یہ تو تھوڑا ارلی یعنی فتح خیبر کے بعد 6 ہجری سے شروع ہو گیا تھا، اور زیادہ یہ عام الوفود 9 ہجری میں تھا۔ بہرحال یہ تبوک سے واپسی کے بعد آیا، 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری قحط کے مارے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی، یعنی وہاں پہ قحط تھا اس علاقے میں، اور عرض کی کہ اللہ سے آپ دعا کر دیں ہم پر بارش برسائے، اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں، اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دیں۔ یہاں پہ تھوڑا نا غلط کر گئے، نہ سمجھ لوگ تھے نا، اتنی تربیت نہیں تھی، تو کہہ گئے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور اللہ آپ سے سفارش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ یعنی اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں تو نہیں نا کسی سے سفارش کرنی، لیکن ان لوگوں کے عقائد اسی طرح کے تھے نا، نہیں اتنا پتہ تھا توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی صفات کا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم ہے، اس کی کرسی تو آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی نیا لکڑی کا کوئی دروازہ ہے یا کوئی چیز تو چرچر کی آواز آتی ہے نا شروع میں، وہ چیز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اتنی یعنی طاقت ہے، اتنی اس کی ذات اعلیٰ اور اکبر ہے کہ وہ تو آسمان و زمین چرچراتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا نا قحط پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر لی۔ اس میں بھی دیکھیں کہ کتنی ایک ٹالرنس کا رویہ نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ ناراض ہو گئے کہ تم نے یہ کیسی بات کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی گنجائش رکھی، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ ظاہر ہے تربیت نہیں ہوئی بھی، جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، جو کچھ ان کے عقائد تھے ان کو سمجھایا، ان کو ظاہر اس میں ٹائم لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہی طریقہ ہونا چاہیے ٹالرنس کا اور تربیت کا، کہ ایسے نہیں کہ فوراً فلیئر اپ ہو جائے، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ وہ ظاہر ہے جو نہ سمجھ ہے، جس کو نہیں علم ہے اس کو علم دینا ہے نا، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ نجران کا وفد، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، وفد نجران کافی فیمس ایک وفد تھا، عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا۔ نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا، اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسقف
اسقف کو خط لکھ کر، اسقف مینز جو ان کا کوئی مین جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی. وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور اپنے خواص سے اور پھر عوام سے مشورہ کیا. یعنی جو ان کا لیڈر تھا اس نے پھر اپنے جو آپ کہہ لیں جیسے ایک کابینہ سی ہوتی ہے نا خاص لوگوں کی، وہ پھر اس کے بعد جو سب عام لوگ ہیں ان سے بھی سب سے مشورہ کیا. رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خطوط لکھ کے اسلام کی دعوت دی تھی نا. اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پہ نہیں آ سکتے تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک وفد بھیجنا چاہیے، ڈیلیگیشن جو جائے بات کرے. چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر یعنی 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا. ان کے اوپر جو ہے نا وہ 3 ان کے اوپر مین وہ تھے بندے جو آپ کہہ لیں کہ جو لیڈ کر رہے تھے. عاقب بھی نام آتا ہے اور عبدالعیسیٰ اور ایک سید، اس طرح سے 3 نام آتے ہیں جن کے 3 اوپر لیڈرز بنا کے بھیجے گئے تھے. بہرحال یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کے کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جو کہ اچھا قیمتی بہت لباس سمجھا جاتا ہے، اور انہیں گھسیٹ رہے تھے. یعنی وہ لمبا سا ان کا لباس تھا، ریشمی چادریں تھیں جو انہوں نے اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، یعنی جو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، کیونکہ ایک ان کا جو یعنی آپ کہہ لیں بہت ہی تکبرانہ شان کے ساتھ وہ آئے تھے. انہیں بعض کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں، انگوٹھیاں اتار دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ خود بھی سادہ اور آج سے مزاج کے تھے، اور یہی ہمارے دین کا بھی مزاج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا، لیکن صحابہ جو تھے کچھ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نارمل کپڑے پہن لیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے یہ واقعہ کہ وہ نہیں مانے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم تو ہمارے پاس تو پہلے ہی احکامات ہیں، ہم تو نصارہ ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، نبی آیا تھا ہمارے پاس بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے تمہیں 3 چیزیں دور رکھتی ہیں: صلیب کی عبادت، سور کھانے کی عادت، اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے. یہی ہے نا ان کے کانسیپٹس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے کانسیپٹ ہیں جو بالکل ڈائریکٹ ٹکراتے ہیں اسلام سے. اس وجہ سے ورنہ تو ظاہری بات ہے جو کامن چیزیں اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ان کو نبی مانتے ہیں، تم نے ان کو بیٹا بنا دیا، اور اس کے علاوہ تم صلیب کی عبادت میں پڑ گئے ہو، سور کھانے کے عادی ہو گئے ہو. انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. سورۃ آل عمران میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے جیسی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی صرف حضرت عیسیٰ کو ہی تو نہیں بن باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو بن ماں بن باپ دونوں کے پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی حجت بازی کر رہا ہے تو اس سے کو آؤ، ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں. یہ آیت مباہلہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ان پہ تلاوت کی، انہیں مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ یہی ہوتا تھا کہ ایک گروپ کے بھی لوگ اپنے خاندان والے لے کے آ جائیں، دوسرے بھی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور قسمیں لے کے کہ پھر جو بھی غلط ہے اس کے اوپر، جو بھی جھوٹ بول رہا ہے یا جو باطل ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. تو یہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی. انہوں نے مہلت مانگی کہ ہم پہلے مہلت، ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، ہم آپس میں تھوڑا ڈسکس کر لیں. وہاں مشورہ کیا اور کہا کہ
اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے ملانت کی، ملانت یعنی باہمی ایک دوسرے کو لعنت والے جو الفاظ ہیں وہ، تو ہمارا تو کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچے گا۔ یہ تو جانتے تھے نا کہ اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں، اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے۔ ان کو یہ ہوا کہ اگر واقعی یہ نبی ہے اور اگر اس سے ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہمارا تو کوئی ناخن بال بھی نہیں بچنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، یعنی یہ ہوتا تھا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر محکوم ہو کر جزیہ دے کر رہنے پہ راضی ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے کہ کم از کم اس میں ہماری سلامتی ہوگی، بچت رہے گی۔ 1000 جوڑا سفر میں اور 1000 جوڑا 1000 جوڑا سفر میں یعنی محرم سفر اسلامی مہینے، اور 1000 جوڑا رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوکیا چاندی یعنی 40 درہم، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ذمہ، امان اور دین کی آزادی منظور فرما لی کہ ٹھیک ہے۔ اب زبردستی تو ظاہر ہے اسلام کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے نا کہ بندوق کی نوک پہ تو نہیں منوانا۔ اگر کوئی نہیں مانتا، اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، جزیہ دینے پر راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے امن و امان کی بھی ذمہ داری دی جاتی، اور آزادی سے وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرتے رہے، اس کو بھی منظور فرما لیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا، یعنی امت کے امین۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ابو عبیدہ کا یہ لقب، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا نا کہ کوئی بہت آنیسٹ اور امانت دار بندہ جو ہے ہمارے ساتھ بھیجیں۔ نجران واپسی کے دوران وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں سبحان اللہ، ٹالرنس اور اچھا اخلاق اور حکمت، اس کے ساتھ جب چلا جائے تو پھر اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فوری طور پر اس بات کو نہیں مان رہے ہوتے، یا ایک دم سے اپنے عقائد چھوڑ کے اس دین کے اوپر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے نا، وہ جو ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ جب بھی تم نے کسی اس کو دعوت دینی ہے تو یہ کہو جو ان کے درمیان کامن گراؤنڈز ہے تمہارے اور ان کے درمیان، ان کے ساتھ بات کرو۔ اب اہل کتاب سے جب بات ہو رہی ہے تو آپ کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، پھر اس کے اوپر آئیں کہ کیا کیا اختلاف ہے ہمارے درمیان، ٹالرنس دکھائیں، وزڈم کے ساتھ بات کریں، موقع دیں اگلے کو، لڑائی جھگڑا نہ کریں، برداشت کریں، اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی تبلیغ کے طریقے سے ہمیں اسباق ملتے ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔